الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله خاتم النبيين قال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام الله. حاضرین محترم برادران اسلام، اللہ پاک نے نبیوں کو بندوں کی رہبری کے لیے روانہ فرمایا اور یہ سلسلہ حضور پاک علیہ السلام پر مکمل فرما دیا. آپ جانتے ہیں کہ اقوام عالم میں ان دنوں بے چینی پھیلی ہوئی ہے. سب لوگ فکر مند ہیں کہ آخر یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچانے کے لیے، ٹھیس پہنچانے کے لیے پیغمبر اسلام، دو جہاں کے مختار، محسن کائنات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. اور آپ پچھلے 2-3 جمعوں سے اس سلسلے میں مختلف پہلوؤں پر سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ کافی ہے. میں زیادہ گھمائے بغیر سیدھا اپنی بات کر پاتا ہوں کہ میں نے دوران گفتگو پچھلے دنوں میں بھی کہا، لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا جواب جو لوگ اس انداز سے دے رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ کا اپنا کام ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم فی الحال یہ کریں کہ اپنے آقا، اپنے رسول، اپنے حضور، اپنے سرکار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کریں اور حضور کے بارے میں دوسروں تک بات پہنچانے سے پہلے خود اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے گھر والوں، اپنے گھر کے افراد خاندان، اپنے محلے والوں تک یہ بات پہنچائیں کہ حضور آخر ہیں کیا. ہم پہلے سمجھیں گے تو دوسروں کے اٹھائے ہوئے کتنوں کا جواب دے سکیں گے. ہم کوئی نہیں معلوم، اگر کوئی پوچھ لیتا ہے بھائی کہ تمہارے پیغمبر کے بارے میں ایسا ہو رہا ہے اور تم نے ایسا سنا ہوگا کہ اس طرح لوگ تشدد کرائے، کوئی جلا دیا، پکڑ دیا، تمہارے پیغمبر ہے کیا؟ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ آج آپ کی خدمت میں حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک گزشتہ میں یہ بات رکھی تھی، آج ایک پہلو سے ہم حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو دشمنی ہے وہ دشمنی حضور کے عہد شریف میں بھی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کے عہد شریف میں کچھ لوگ تو مشرکین تھے، کچھ یہود تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور کچھ نصارہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو تو چاہیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کر رہے. حضور نے آ کر یہ فرمایا کہ موسیٰ کی کتاب توریت یقیناً اللہ کی طرف سے نازل شدہ، عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول، انہوں نے جو کتاب پہنچائی وہ ہم، تو حضور تو ان کتابوں کی تصدیق فرما رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، بالکل پکی تھی، ان کو تو مان لینا چاہیے تھا. نہیں مان رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو
تو ہم ڈیپلی جب اسٹڈی کرنے کی منزل پہ آتے ہیں تو یہ حقیقت پر واضح ہوتی ہے. یہ تعلق آج کا اوپر سے کا مطلب اب آئیے پیچھے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے اور ہر روز نماز کی اختتامی مراحل میں آپ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں. کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور حضرت اسماعیل کے ساتھ جو کیا مطلب یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے کیے ہوئے کام ہم بھی کرتے ہیں. یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن پر بہت کچھ کہا جاتا ہے. اتنا ضرور سے سمجھ لیجیے کہ نماز میں درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتا ہے، نبیوں کے والد. ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو نبی آئے وہ تھوڑے تھے، لیکن آپ کے بعد جو نبی آئے وہ زیادہ ہیں. صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، پھر بھی ایک روایت کے مطابق 1,40,000 نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں آدم کا سرکار آدم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان میں زیادہ تر انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے ہیں. پہلے والے کم ہیں، زیادہ والے بعد والے زیادہ ہیں. اور وہ زیادہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اس لیے آپ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور آپ کے بارے میں یہ ہم یاد رکھیں، جان رکھیں، اس لیے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے اور میڈیا کے ذریعے غیر غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں جس کو سن کر ہم صحیح سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک ساتھ مجھ سے آگے بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ صاحب آپ لوگ تو بولتے ہیں کہ قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جبکہ میرے کو معلوم ہے کہ ان کا واقعہ وہ جو قربانی کا واقعہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے. ان کو کچھ معلوم ہو گیا. میں نے جاننا چاہا کہ حضور آپ یہ معلوم کہاں کی ہے؟ آپ کی معلومات آپ کہہ رہے کہ مجھے یہ معلوم ہے تو آپ کی معلومات ملی کہاں سے؟ کہنے لگے میں نے ٹی وی دیکھا. اچھا ٹی وی دیکھا، ٹی وی میں کیا دیکھا؟ ٹی وی میں بائبل نام ایک سیریل بتایا جا رہا ہے، اس میں ٹی وی نے کام کیا ہے وہاں قرآن لگی. میں کہا بھائی جو تعلیمات قرآنی حدیث کی اس کے ذریعے جو باتیں پڑھی اس کو مانے گیا کیا ٹی وی میں دیکھا مان کے ٹی وی کے اوپر جو بائبل بتائی گئی میرے ساتھ میں آپ لوگ ایسا بتوں گا سب. اسی طرح میں نے 2 سال 3 سال پہلے اخبار میں اشتہار دیکھا تھا. اس اشتہار میں کیا تھا؟ بہترین خوبصورت اشتہار اور بہت ہی اٹریکٹیو نام لکھا ہوا تھا آپ یہ کورس کیجیے آپ کو بہترین خوبصورت سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. وہ کورس کائے گا تھا، وہ کورس بائبل کا. یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بائبل کی ضرورت کیا پڑی ہے. بائبل کا کورس کیجیے آپ کو ہے تو کچھ لوگ ہیں بائبل پڑھنے کیا ضرورت پڑے گی آپ کو بائبل کا؟ اچھا بائبل پڑھنے سے پہلے کیا آپ قرآن پڑھ لی، کیا آپ حدیث بھی پڑھ لی، اسلام دین سب جان لیے؟ جو ادھر جا رہے آپ کیا ہے دیکھیں چاہے دیکھیں گے تو صحیح یہ کیا ہے دیکھیں گے تو صحیح کا چکر ایسا ہے جو آپ کو الٹ کر دیتا. اور وہ بڑی مکاری اور چالاکی کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں ہلو آپ کو کھینچ لیتے ہیں. تو کیا مجھے معلومات ہے جو ادھر والا معلومات وہ مضبوط رہتا ہے، آپ بالکل بلبلے کھینچ دیتے ہیں. ہمارے بچوں کو ایسی ساری تمام سرگرمیوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے. اب وہ جو صاحب ٹی وی دیکھ کے آئے یا وہ صاحب جو بائبل کا کورس کر کے آئے ان کو سمجھانا پڑے گا ان کے لیے، یا جو لوگ ایسے چکر میں پھنسنے جا رہے ہیں ان کے لیے یا عام لوگوں کے لیے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھوں. تاریخی روایات نہیں، قرآنی آیات اور سرکار کے ارشادات کی روشنی میں آج میں کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بزرگان دین نے، صالحین نے، صحابہ نے اور تمام امت کے اکابرین نے جو باتیں ہم تک پہنچائی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ کا نام بیوی سارہ ہے. یہ آپ کی پہلی بیوی ہے جو آپ کے رشتے دار ہوئی تھی. آپ کے ساتھ وہ بہت گزاری لیکن آپ کو اولاد نہیں ہوئی. بات بڑی سنیے، اولاد نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ پھر بیٹے الہی
اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے نکاح کیا، وہ بھی بڑی اعلیٰ خاندان سے تعلق کرتی تھی. اس عورت کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے بی بی ہاجرہ. تو پہلی بیوی حضرت سارہ، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ. آپ کہیں سرکار کے بارے میں بتاتے ہوئے تو خود پر چلے گئے، یہاں حکم سے لے گیا تاکہ سب کو دماغ میں بیٹھ جائے اچھی طرح. بی بی سارہ پہلی بیوی اور بی بی ہاجرہ دوسری بیوی. اب ہوا جو اللہ کی قدرت دیکھیے، بی بی سارہ کو تو اولاد نہیں بھی تھی، حضرت بی بی ہاجرہ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد جو ہوئی ان کا نام رکھا گیا اسماعیل. اللہ نے دعا سن لی، سمجھا یہ سن لی اللہ اس کے بارے میں، اللہ نے دعا سن لی، اس کا نام اسماعیل رکھ دیا. حضرت اسماعیل السلام پہلے پیدا ہوئے، چھوٹی زوجات سے بڑے بیٹے پیدا ہوئے. پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، جن کو پہلے کئی بڑی عمر ہوئے تک بی بی سارہ اولاد نہیں تھی، حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد اب بی بی سارہ کو کچھ کمی تھی، آپ کو بھی اولاد ہونے والی ہے. وہ ہے حیران ہو گئی، اس نے نہیں کیا بات ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی جو اتنے زیادہ ہونے والے ہوئے کیسے ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ایسی ہوگی، ہماری تو حضرت یہی ہے. تو اس سے پہلے بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل ہوئے، بعد میں حضرت بی بی سارہ، بعد میں بڑی بیوی کو بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے جو چھوٹے ہیں. اس طرح آپ کو معلوم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام میں رہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے ہیں وہ مکے میں رہتے تھے. تفصیلات میں صرف شام ہے، اس کے بعد آئے ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ان کی شادی بڑے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اولاد بھی ان 12 بیٹے ہوئے، اور ان بیٹوں میں ایک بیٹی کا نام حضرت یوسف ہے جو قرآن میں مشہور ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، صحیح ہے. یعقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے، صحیح ہے نا. یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا ہیں، صحیح ہے نا. ادھر بھی گھمائیے، بات تو وہی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں پوچھوں کہ اسماعیل علیہ السلام کیا تھا ان کا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے بھتیجے. یہ یعقوب علیہ السلام کی اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام ایک خاص لقب سے یاد کیے جاتے ہیں. اچھا ایک بات سنتے چلیے، یہ ہم عربی انداز میں نام لے رہے ہیں، آدم، ابراہیم، یہ عربی انداز ہے نام. اسماعیل، میکائیل، جبرائیل، یہ سب ہمارے عربی انداز ہیں. یعقوب، اسحاق، یہ عربی انداز ہے. ان کے بعد بائبل میں تو انداز چلتا ہے، آدم کو ایڈم بولتے ہیں، جبرائیل کو گیبریل بولتے ہیں، گیبریل سنتے نا، گیبریل. میکائیل کو مائیکل بولتے ہیں، داؤد کو ڈیوڈ بولتے ہیں، سلیمان کو سولومن بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو موسیس بولتے ہیں. یہ سب ان کے طریقے ہیں عیسائیوں کے. اسی طرح حضرت اسحاق کو ایسیک بولتے ہیں، ISSAC، ایسیک. یہ جو فزکس کا پروگرام آیا تھا کیا نام تھا اس کا؟ ایسیک نیوٹن. عیسائی نام ہے، کسی اور کے نام کا ایسیک نیوٹن، ایسیک نیوٹن. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیکب بولتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جوزف بولتے ہیں. چلیے جو بھی ہوگا ہوگا ہم کو کیونکہ بچے، نوجوان بچے ایسے چیزیں سنتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے یہ کیا. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، بیٹے اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہونے والے یعقوب علیہ السلام کے پوتے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے اور 11 بھائی تھے، ان سے پورے ان کی اولادوں میں، ان کی پورے جنی میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے، بہت سارے نبی پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا اسرائیل. اسرائیل آپ قرآن میں پڑھے ہوں گے، 2 3 4 5 جگہ پڑھے ہوں گے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ سنا ہو گیا. تو یہ کیا ہے یا بنی اسرائیل؟ تو اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یا بنی مطلب، بنی کا مطلب اولاد، اسرائیل کی اولاد. اس طرح حضرت آدم، حضرت ابراہیم کی اولادوں میں جو نبوت ہے بھی، تو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں ان کے پوتے، ان کے آگے کے پوتے اور پورے سب رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک برانچ یہ چلی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں چلے شعیب علیہ السلام بھی ادھر ہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر ہی ہیں.
داؤد علیہ السلام نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، زکریا علیہ السلام نہیں ہے، یحییٰ علیہ السلام سب ہے ادھر یہ ذات. اور حتیٰ کہ حضرت بیوی مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے کماری رکھا اور کماری بیوی مریم کو اللہ نے قدرت کا کرشمہ دے کر بغیر باپ کے عورت کا فرمایا. ان کا تعلق ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کا ننیات بھی یہی ہوتا ہے، پورا وہی خاندان. اس خاندان کو بولتے ہیں بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کو پورے نبی آئے ادھر کے پورے نبی آئے اور ان پر اللہ نے بڑے احسانات فرمائے. قرآن میں بار بار اس کو احسانات یاد دلاتے ہیں. بنی اسرائیل تم کو یہ دیا گیا تو ایسا نافرمانی کرے، تم کو یہ دیا گیا تو نافرمانی کرے، یہ دیا نافرمانی کرے. تو بنی اسرائیل کا حصہ ہے. اچھا صاحب آپ بولنا کیا چاہتے؟ آپ سنیے جو بولنا چاہا وہ یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب کو معلوم تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سنا چکے تھے کہ وہ مبشروں کے رسول، میں تمہیں خوشخبری دلاؤں گا رسول جو میرے بعد آنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ایک کوئی 1000 جگہ لکھا ہوا تھا. اس وقت جو توریت تھی اب اسے میں وہ الٹ کر لی کہ ایک نبی آنے والے یہودی سرکار کی آمد سے پہلے بڑے اسے بولتے تھے آپ ایک نبی آنے والے ہیں، ہم آنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے پھول ماروں اپنے دشمنوں کو بولتے ہیں. حضور جب تشریف لائے تو حضور کے تشریف لانے کے بعد وہ سب کچھ جانتے بوجھتے سرکار کی نبوت و رسالت کا انکار کر بیٹھے. وجہ کیا جلن حسد. ہوا یوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا بلکہ یہ بنی اسرائیل کی جو شان ہے اس سے ہٹ کے اور جو بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہے ان کی اولاد میں سرکار تشریف لائے تو حضور بنی اسماعیل میں آئے. بنی اسرائیل میں آئے، گنگی مت ہوئی، حضور بنی اسماعیل میں آئے اور بنی اسرائیل میں نہیں آئے. بنی اسرائیل کے باقی سارے کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ادھر بنی اسماعیل. مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر کی شام میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد سرکار تک کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں، سرکاری نبی. اب کوئی چکر اٹھانے کے لیے یا چکر دینے کے لیے بول سکتا دیکھو بھائی جس برانچ میں کئی نبیاں ہیں وہ برانچ ابھی کھولی ہے اور جس برانچ میں کئی نبیاں کھولی ہے وہ برانچ کیا ہے. اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. مشنری اسکولز میں سب بتایا جا رہا ہے اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. انٹرنیشنل رپورٹس پڑھیے معلوم ہوگا، نیٹ اگر آپ کو نہیں ملتے تو اخبارات میں پڑھیے معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں عیسائیت تیزی سے پھیل رہی ہے. نامہ لوگ کا کیسی بات کرتے ہیں. ہمارے رسول کیا کہتے تھے، ہمارے نبی لوگ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب ہمارے لوگ بعض نادان لوگ تو ہمارے نبی کے ہمارے سب کے ساتھ آتے تھے، کامن مین تھے، جبکہ ان کی بڑی شان ہے. تو ہمارے نبی ایسے تھے، تمہارے نبی ایسے آتا تو ہمارے نبی کو کیا تھا کہ تمہارے تھے تو ماننا بیکار ہے، ہمارے نبی کو مانو. تو وہ بہت سے لوگ عیسائی بن رہے ہیں. ان کا منشا یہ تھا کہ وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب آنا تھا آخری نبی تو وہ اسی شان میں آنا تھا، اسی برانچ میں بنی اسرائیل میں آتا تو مانتے تھے. بنی اسماعیل میں آئے اسے مانتے تھے. یہ جھگڑا وہاں سے شروع ہو گیا. بنی اسرائیل میں آتا تو مانتے تھے، بنی اسماعیل میں آیا ہم نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا چن لیتا. اس کی رحمت پر کسی کا کوئی روک نہیں ہے. اللہ سے قوی عظیم اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے. تو اللہ کے حبیب ادھر تشریف لائے. اب وہ سوال کھایا جا رہا ہے اور وہ صاحب آخری ادھر نبی آئے ادھر یہ بھی نبی آئے. تو یہ مسئلہ قرآن حدیث تو بہت سا حل کر کیا جا سکتا ہے. آسان مسئلہ بچے سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے کالی رات میں اندھیری رات میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں ہزاروں تارے رہتے ہیں. کیا آپ تاروں کی روشنی کا انکار کریں گے؟ تاروں کی روشنی بلا شبہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، ہر تارا اپنی جگہ چمک رہا ہے، لیکن اس کالی رات میں اتنے تاروں کی موجودگی کے باوجود وہ روشنی نظر نہیں آئے گی، وہ چاندنی نظر نہیں آئے گی. جب ادھر سے ایک چاند نکل آئے گا تو اس چاند کی چاندنی سے سب کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور پھر
ہمارے سرکار نبوت کے چاند ہیں اور ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے ان تاروں کو بھی مانو. موسیٰ علیہ السلام ایک تارا ہے, بے شک ان کی روشنی کے قائل ہے, ان کا انکار نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام ایک تارا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اور ذریت میں جتنے نبی آئے سب ایک اپنی شان رکھتے ہیں, کسی کا انکار نہیں ہے. بہرحال آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا سرکار عالم بنی اسماعیل میں آئے, جھگڑا اس لیے شروع ہوا. اب دیکھیں حضور کی آمد سے پہلے کتابوں میں, بہت سی کتابوں میں, یہودیوں کی کتابوں میں, عیسائیوں کی کتابوں میں سرکار کی آمد کے چرچے ہوتے رہے. کئی واقعات ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آنے والے جمعے کو میں یہی عرض کروں گا کہ حضور کی آمد سے پہلے کون کون سی کتابوں میں کیا کیا تھے, کیسے کیسے واقعات علماء نے جمع کیے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت عرض کروں گا. دیکھیے بہت ایک بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سننے میں مزہ آتا ہے نا, اور پھر وہ بھی اتنا اللہ کے حبیب کا مرتبہ ہے کہ حضور کے بارے میں جو بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ اللہ چاہتا تو ہم آنے والے سمے میں یہ عرض کریں گے. آج کی گفتگو نہیں روکتے ہیں اور میں ہر نوجوان کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ غیر غلط کاموں میں پڑھ کے مار دھاڑ توڑ پھوڑ کے بجائے اپنے اندر اپنے حضور کی جانکاری اور حضور کی شان اور عظمت کو جاننے سمجھنے اور ادب تعظیم اور حضور کی سیرت کو پڑھ کے جان کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرنا یہ سب سے اہم کام ہے. ورنہ کوئی دوست دلا کے آپ کو بھی کر دیتا آپ ہو سکتا ہے نہیں, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اور علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اپنے طور پر ہمارے آقا کی رحمت کا چرچا کریں, لوگوں کے سامنے بتائیں کہ ہمارے سرکار سے ہم کو معلوم ہوگا تو ہو جائیں گے نا, تو ہم انشاءاللہ یہاں سے معلوم کرنے کا سلسلہ شروع کرتی ہیں. اب اگر بیچ میں کبھی کوئی اور موضوع آ جاتا ہے موضوع تو اس پر کچھ کریں گے, پھر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. وقت سے کچھ نہ کچھ حضور کے بارے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا. یہ میرے ایمان کی بقا اور آپ کے لیے بھی معلومات اضافے اور ایمان کی چیزا کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے, سارے مسلمان نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں تیرا سچا حقیقی بندہ بنائے رکھ اور تیرے حبیب کا پکا وفادار امتی بنائے رکھ. آمین یا رب العالمین. دعا کرتا ہوں الحمدللہ.